علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو آپ توحید پہ ہے ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ مکہ کے جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے. اللہ تعالیٰ کہتے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے، کن سے؟ مکہ کے مشرکوں سے، کافروں سے، کہ ساری کائنات میں آسمان سے لے کے دھرتی تک کس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے؟ کون ہے جو ساری چیزوں کو سنتا ہے؟ کون ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے، جو زندہ کو مارتا ہے؟ کون ہے جو ساری چیزوں کو اس کائنات میں پالتا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ. لیکن پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ مکہ کے مشرک جو تھے وہ اللہ میں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اسے اچھے نام سے پکارتے تھے، رب بھی مانتے تھے، اسماء و صفات بھی تھے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے. تو توحید العبادہ نہیں کرتے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ ان سے پوچھو گے مطلب کافر اور مشرکوں سے کہ آپ کا خالق کون ہے، آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے، سارے کائنات کو بنانے والا کون ہے، وہ کہیں گے اللہ. پھر بھی آپ اس کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے؟ مطلب صرف ایک اللہ میں ماننا، ایک خدا میں ماننا کافی نہیں. ایک خدا میں ماننے کے علاوہ صرف اس کی عبادت کرنا فرض ہے. اور اگر کوئی بھی انسان ان تینوں توحید ربوبیہ، توحید الاسماء والصفات یا توحید العبادہ، ایک بھی توحید کے اندر ناکام ہوتا ہے یا اس کے جتنے شرائط ہے اس کو پورا نہیں کرتا تو اسے کہتے ہیں شرک. شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. اور شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا. شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ کو نہیں مانتے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے علاوہ. مطلب جو کوئی اللہ کو مانتا ہے، اکثر لوگ جو بھی اللہ کو مانتے ہیں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی کرتے ہیں. اللہ کو تو بہت لوگ مانتے ہیں لیکن اکثر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں شرک. اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کم از کم 2 جگہ قرآن میں، سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اگر کوئی بھی گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کریں گا، لیکن اگر آپ شرک کریں گے تو کبھی بھی نہیں معاف کریں گا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے. آپ کوئی بھی گناہ کرو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ ابْنُ مَرْيَمَ. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. وقال المسیح، لیکن مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، او چن آف اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ آپ کے اوپر جنت حرام کرے گا. ومأواه النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے دوزخ ہے اور آپ انگار میں ڈالے دے جائیں گے اور آپ کے لیے آخرت میں کوئی بھی نہیں دوست ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہ من یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہے.
وما وہو النار وما للظالمین من انصار، اور آپ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، آگ میں جائیں گے، اور آپ کے لیے آخرت میں کوئی بھی نہیں دوست ہوگا، کوئی بھی نہیں مدد کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ ال عمران کی، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم آپس میں اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا؟ اللہ نعبد اللہ، کہ ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک اللہ میں مانے، صرف ایک اللہ کو ماننا کافی نہیں، ایک اللہ کو ماننے کے علاوہ، ایک خدا کو ماننے کے علاوہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنا فرض ہے۔ اللہ نعبد اللہ، یہ فرض ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ آپ ان لوگوں کو گالی مت دو جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، ورنہ جہالت میں وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے۔ ہم مسلمان جو لوگوں کی عبادت اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے آپ گالی مت دو وہ لوگ جن کی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے آپ ان کو گالی مت دو، ورنہ جہالت میں وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے رسول لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں کہ اگر آپ سارے جھاڑ جو دنیا میں ہیں اس کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سمندر اس کے پیچھے 7 سمندر کو شائی کے اندر تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ اللہ کی تعریف لکھ نہیں پائیں گے، الفاظ ختم ہوئیں گے۔ اور اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے، سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 63 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، آپ اگر سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، آپ اگر سارے لوگوں کو جمع کریں گے، وہ چیز جس کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ ان کو اکٹھا کریں گے، وہ سارے مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے، ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکیں گے، پیدا کر سکیں گے۔ مکھی بنانا چھوڑو، اگر وہ مکھی کچھ کھانے کو لے کے بھاگیں گی تو آپ وہ کھانا بھی واپس نہیں لے کے آ سکیں گے۔ feeble are those who petition، کمزور ہے وہ لوگ جو لوگ ان کو دعا کرتے ہیں، اور کمزور ہے وہ لوگ جس سے وہ مدد مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم جس نشست کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ سب سے دلچسپ نشست ہے، اور وہ نشست ہے سوال و جواب کی۔ جتنا بھی محدود وقت آج ہمارے پاس ہے اس میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کے لیے اور اس سوال جواب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے میرے کچھ قاعدے آپ کے سامنے پیش کروں گا، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن جو کہ سوال و جواب کے ہیں، تاکہ ہم آج کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جو بھی سوال کریں وہ موضوع کے اوپر ہو۔ موضوع ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، تو سوال جو بھی ہو وہ اس موضوع کے اوپر ہو، اس عنوان پر ہو، موضوع سے ہٹ کر سوال نہ کریں۔ جو بھی سوال موضوع سے ہٹ کر ہوگا اسے الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی سوال کریں تو اپنا سوال بالکل واضح طور پر کریں، اور بالکل بھی ادھر ادھر دو فصلی سوال نہ کریں، بلکہ ٹو دا پوائنٹ کریں۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال ہوگا۔ اپنے دوسرے سوال کے لیے آپ کو اپنی کیو میں جو ہے